کہ انسان کے بچے کو کچھ بھی شعور دے کر نہیں بھیجا گیا، کچھ بھی نہیں. یہ پلین ڈسک ہے، خالی خالی ریم. اس کے اندر اس کو خود سے جو ہے نا، اس کے ماں باپ نے، اس کے ماحول الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے پروگرام کے ساتھ جس کا موضوع ہے میں اور میری تعلیم. تعلیم جو ہے وہ شعور، یعنی دنیا میں انسان آتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ بھی بتا کر نہیں بھیجا ہوا ہے. یعنی باقی جتنے بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے بچے کو ہی، پیدائشی بچے کو ہی ایک شعور، ان کے اندر ایک ڈسک ہارٹ جو ہوتا ہے نا وہ ڈال کے بھیجتے ہیں کہ اسے پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ ابھی 2 انڈے، ایک بطخ کا انڈا ہو اور ایک جو ہے وہ مرغی کا انڈا ہو، تو دونوں بچے اپنے اپنے انڈوں سے نکلیں گے تو نکلتے ہی بطخ کا بچہ بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر سوئمنگ سیکھے ہوئے سیدھا پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، تیرنا شروع کر دیتا ہے. اور مرغی کا بچہ بھی اگر بھاگ کے پانی کی طرف جائے گا بریک لگا لے گا، وہ پانی میں چھلانگ نہیں لگائے گا. اللہ پاک نے ان کو شعور دے. لیکن انسان کے بچے کو کچھ بھی شعور دے کر نہیں بھیجا گیا، کچھ بھی نہیں. یہ پلین ڈسک ہے، خالی خالی ریم. اس کے اندر اس کو خود سے جو ہے نا، اس کے ماں باپ نے، اس کے ماحول معاشرے نے، اس کے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے جو چیزیں ڈالنی ہیں، اس نے اس سے جو ہے سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھیجا تو اس کے ساتھ ہمارے پیارے ابا آدم علیہ السلام کو ساتھ ہی نبی بھی بنایا. سیکھنے سکھانے کا عمل وہاں سے ہی شروع کر دیا. وہیں سے جو ہے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. یعنی جب اللہ رب العزت نے، یعنی آیات کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی شان بیان کی تو انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کو فوقیت جو دی، فرشتوں کے سامنے بلا کے کچھ چیزیں رکھی، دنیاوی ساز و سامان کی چیزیں تھی. فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ کیا چیز؟ انہوں نے کہا جی لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو آپ جو بتاتے ہیں اسی کا علم ہے. اور آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے فر بتا دیا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اس کا علم دیا، علم حاصل، شعور دیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو انسان کی شان جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے، تعلیم کے ساتھ ہے. لیکن تعلیم کون سی؟ یعنی جس طرح آج ہر آدمی ماشاءاللہ اس چیز کے اوپر پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے، بچہ بھی سمجھ رہا ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں سے جو کچھ آپ نکالنا چاہیں، اس میں جو ڈالنا چاہیں، یہ خالی سادہ ہے. خالی نیا موبائل آدمی لیتا ہے تو اس میں اپنی آپ کی مرضی ہے، اس میں آپ اچھی اچھی باتیں، اس میں آپ قرآن پاک کی آیات، ترجمہ، احادیث، نیک باتیں، اس میں آپ اور کچھ چیزیں، فحش چیزیں لوگ ڈلواتے ہیں، گانے اور ویڈیو فلمیں. تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ اپنے موبائل میں کیا چیز ڈالیں گے اور وہی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا یہ سادہ ہے، اس کا کمپیوٹر سادہ ہے. اس کے اندر آپ نے جو کچھ ڈالنا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بتلائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر دور میں آ کے یہی انسان کی رہنمائی کی ہے. اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اسی چیز کی طرف لوگوں کو اب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بچہ جب پیدا ہو اس کو کیا علم دینا ہے جی؟ پیدا ہوتے اس کے ایک کان میں آذان کہنی، دوسرے میں اقامت کہنی. سب سے پہلے اسے پتہ چلے، یعنی اب یہ بچے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اس کے اندر فیڈ ہوتا ہے لاشعوری طور کے اندر، کمپیوٹر کے اندر وہ چیزیں فیڈ ہو جاتی.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح پورے جملے سارے، پھر اقامت، ایک میں ایک اذان، دوسرے وہ کہتے ہیں صبح کی اذان، ہاں یہ بھی علماء اکرام سے سنا ہے، اس کی صبح بیدار ہو رہی ہے، بچے کے کان میں جو اذان دینی ہے وہ صبح کی اذان، جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے جملے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ بولنا آ او کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ کیا لانا ہے جی؟ اللہ، سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ، تاکہ اس کے دل میں دماغ میں اللہ کی عظمت سما جائے، اپنے مالک خالق کو پہچان لے کہ میرا کریٹر ذات کون ہے؟ اللہ، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور مجھے دنیا میں رکھ کر پالنے پوسنے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ، اور مجھے موت دینے والے بھی کون ہوگا؟ اللہ، مجھے دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ، اور میری جنت یا جہنم کے راستے جو متعین ہوں گے وہ اللہ کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کیا سکھلاؤ بچے کو؟ اللہ۔ تعلیم کس کی دو؟ اللہ کی۔ زبان پہ جب بولنا، الفاظ ادا کرنا چلے، لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، محمد رسول اللہ سکھلاؤ، تاکہ اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ اب اس کے ذیل میں دنیاوی جتنے بھی ہنر ہیں زندگی گزارنے کے لیے، بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، لاشعوری طور پہ ہر گھر سے بچے کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی، شعور دیا جا رہا تھا، جو جس شعبے میں اس کے گھر والے لگے ہوئے اس شعبے کے اندر یا کسی اور شعبے کے اندر بچے جانے کا شوق رکھتے، اس کے لیے اب باہر ملکوں میں انہوں نے کیا کیا ہوا، یعنی بنیادی علم، شعور، اللہ کی پہچان، اللہ کے، پھر مادری زبان، قومی زبان میں اس کو تعلیم مہیا کرنا، یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی مادری قومی زبان کے اندر۔ جیسے ہماری اردو زبان ہے تو ہمیں اردو زبان میں دنیا بھر کے ترقی یافتہ تمام ممالک، اس میں آپ دیکھ لیں جاپان ہے، جاپانی زبان میں سارا کچھ کر رہے ہیں، چائنا ہے، چائنیز زبان میں کر رہے ہیں، امریکہ انگلش زبان میں کر رہے ہیں، جرمنی ہے، جرمن زبان میں کر رہے ہیں، اسپینش ہے، اسپینش زبان میں کر رہے ہیں، اٹالین زبان میں کر رہے ہیں، ہالینڈ والے ہالینڈ کی اپنی ڈچ زبان ہے اس میں کر رہے ہیں، جرمنی والے جرمن کی زبان میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو انگلینڈ کے ارد گرد ملک ہے میں ان کو بتا رہا ہوں، باقی دنیا بھی ایسے ہی اپنی اپنی زبانوں میں۔ ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا، اس کے لیے میں ہر بار جو ہے اپنے مقتدر حلقوں سے، وزیر اعظم صاحب سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی التجا کرتا رہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں دیکھ لیں اگر کتنا ٹیلنٹ ہے، اگر اس قوم کو ان کے لیے علم آسان کر دیا جائے، اردو زبان کو، ابھی اس دور میں کوئی مسئلہ نہیں، تمام جدید ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اردو میں تقسیم ہو کر، اردو میں تبدیل ہو کر، ٹرانسلیٹ ہو کر قوم کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ اور جس کسی کو کسی ملک کی زبان چاہیے، 6 مہینے کا کورس ہے، چائنیز زبان سیکھنا ہے، کورین سیکھنا ہے، جاپانی سیکھنی ہے، جرمن سیکھنی ہے، انگلش سیکھنی ہے، 6 مہینے کا کورس۔ اس 6 مہینے کے کورس کی خاطر محض انگلش کو ہی ہمارا ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا، سیکنڈ لینگویج، دوسری زبان جب بھی کبھی ذریعہ تعلیم بنائی جاتی ہے اس ملک کو پیچھے کرنے کے لیے، یہ غیروں کی بہت بڑی سازش تھی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس قوم کو رحم کریں، اس کو شعور اپنی زبان میں دینے کے لیے بندوبست، قومی زبان کو قومی ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے، یہ ایک بہت بڑی احسان ہوگا اس قوم کے اوپر۔ تو اس کے لیے تو آپ نے سب نے، سننے والوں نے پروگرام کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے، کہیں نہ کہیں کلک ہو جائے گا، کسی نہ کسی کے ذہن میں بات آ جائے گی، باتیں خیر کی ہے، خیر کی بلائی کی باتیں، خیر خواہ کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اس کی سب کوشش کریں گے دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ۔